اس تعزیتی تقریب کے صدر جناب محمد احمد خان ادیب صاحب، پروفیسر صابرہ حبیب صاحبہ، استاد محترم ڈاکٹر عمار رضوی صاحب، جناب انیس انصاری صاحب، شیخ الجامعہ اردو عربی فارسی یونیورسٹی معروف مرزا صاحب اور معزز حاضرین، میں یہ تو بہت سے لوگ یہاں آ کے عام طور پر جب تعزیتی جلسے میں ہم تقریر کرتے ہیں تو اپنی قربت کے دعوے گزر جانے والے کے ساتھ کیا کرتے ہیں، تو میں اس طرح کی قربت کا کوئی دعویٰ نہیں کروں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ خانہ ندائے ملت سے لے کر صحن باغ ارم تک میں نے خواجہ یونس صاحب کے سفر کو دیکھا ہے۔ زمانہ 73-74 کا ہے، قیصر باغ میں اردو اکیڈمی کا دفتر ہے، اچانک تیز تیز آوازیں بلند ہوتی ہیں، میں باہر نکلتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ ایک شخص جس کی ایک آستین پوری ہے، ایک آستین آدھی کھچی ہوئی ہے، ہاتھ میں اس کے خاکی تھیلا ہے، اس خاکی تھیلے کے اندر کچھ کاغذات ہیں، اور اس اردو اکیڈمی کے سیکریٹری محترم صباح الدین عمر صاحب مرحوم اس سے الجھ رہے ہیں۔ یہ میرا پہلا سابقہ تھا اور مجھے ایک تجسس ہوا کہ آخر یہ کون شخص ہے کہ جس سے صباح الدین صاحب عمر صاحب اتنا الجھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ مجھے اسباب نہیں معلوم، لیکن یہ کہ وہ خاصی تلخ گفتگو دونوں کے درمیان تھی، اور اسی میں درمیان میں آیا اور میں انہیں نیچے تک لایا، تو نیچے ایک بہت ہی خستہ حال سائیکل تھی، اور وہ پتلون میں آپ کو یاد ہوگا پہلے ایک کلپ لگایا جاتا تھا، وہ خواجہ صاحب کی داہنی طرف کے پائچے میں پتلون کے ایک کلپ بھی لگا ہوا تھا، اور وہ بہت ہی خستہ حال سائیکل پر اور اس کے ہینڈل پر اپنا تھیلا رکھ کر اس دفتر سے باہر نکل گئے، اور پہلی بار مجھے معلوم ہوا کہ یہ خواجہ یونس صاحب ہیں اور یہ ندائے ملت کے دفتر سے منسلک۔ دوسرا میرا سابقہ اس وقت ہوا کہ جب میں بارود خانے گیا تو میں نے دیکھا وہاں پر ایک اخلاق حسین عارف صاحب تھے، میں بہت ہی مختصراً اپنی بات کروں گا۔ اخلاق حسین عارف صاحب وہ ہمارے بزرگ دوست تھے، میں وہاں گیا تو سامنے دیکھا کہ ایک قنات، ابھی چھپر کا ذکر کیا گیا تو ایک چھپر ہے، اس کے ایک قنات تنی ہوئی، اور اس قنات کے اندر کچھ بچے ہیں اور کچھ اساتذہ ہیں۔ تو میں نے جب پوچھا ان سے تو معلوم ہوا کہ یہ صاحب ایک تعلیمی درسگاہ ہے اور یہ بچے یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں کہ وہ گراؤنڈ زیرو سے وہ آدمی اٹھ رہا ہے، اور وہ قنات جو میں نے اس وقت دیکھی تھی وہ اس وقت پورے شہر میں ایک تنا ہوا شامیانہ ہے، اور اس کے نیچے نامعلوم اس اسکول کی جس کی بنا بارود خانے میں رکھی گئی تھی نامعلوم کتنی شاخیں پھیلی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ان کا کارنامہ تھا، ایک جنون تھا ان کے اندر، ایک لگن تھی آگے بڑھنے کی اور اس نیک مقصد کو انجام دینے کی کہ اس زمانے میں کہ جب مسلمانوں میں تعلیم کی صورتحال بہت ابتر تھی، اس زمانے میں ایسی درسگاہوں کے قیام کی سخت ضرورت تھی، اور اس شخص نے وہاں سے نکل کر ایک پورا جسے کہنا چاہیے کہ جال سا بچھا دیا اپنے اداروں کا، اور آپ دیکھیں کہ کتنے بچے اس وقت اس سے فیضیاب ہوئے۔ یہ لگن، یہ جنون، اور ایک بات کا اب تک ذکر نہیں کیا گیا کہ خود تو تعلیم کے لیے وقت تھے پوری طرح سے، اور اسی دوران خود بھی تعلیم حاصل کرتے، اور میرے تو ایک طرح سے میں کہوں گا کہ پیر بھائی، یا یہ کہ جو ان کے استاد تھے وہی میرے استاد پروفیسر نیّر مسعود، اور پروفیسر نیّر مسعود تو میں نے ان سے کو ڈانٹتے ہوئے بھی دیکھا، اور بڑی خندہ پیشانی سے وہ ان کے سامنے رہتے تھے۔ تو ایم اے کیا، پی ایچ ڈی تعلیمی سرگرمیوں میں اور قلمی سرگرمیوں میں، یعنی یہ ذکر نہیں آیا ایک ناول بھی ان کے قلم سے نکلا ہے، تو یہ سرگرمیاں بھی ان کی جاری نہیں ساتھ ساتھ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواجہ صاحب کو اس بڑے کارنامے کے لیے، اس گراں قدر کارنامے کے لیے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ انہوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ جس ضرورت کا، یعنی جو ضرورت تھی اس وقت
یعنی علم اور تعلیم، اور آج انہوں نے یہاں تک اسے پہنچایا۔ اچھی شخصیت، اس کی شناخت یہ ہے کہ اس کے اٹھ جانے کے بعد آپ اسے یاد کریں، اور دوسری شناخت یہ ہے کہ آپ اس سے تحریک حاصل کریں۔ یہ دونوں چیزیں خواجہ صاحب کی شخصیت میں موجود ہیں۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن ہم انہیں یاد بھی کر رہے ہیں اور مثبت طور پر یاد کر رہے ہیں، اچھے الفاظ میں یاد کر رہے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ دیکھیے ان کے صاحبزادگان اور صاحبزادیوں کے لیے کہ انہوں نے کسی چیز کا قائم کرنا، بس یہ آخری بات ہے، کسی چیز کا قائم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا یہ بہت مشکل کام ہے، یہ بہت مشکل کام۔ وہ ایک تعلیمی ادارے کو عدم سے وجود میں لائے اور عدم سے وجود میں لا کر اس تعلیمی ادارے کی تعداد کو جب تک زندہ رہے بڑھاتے رہے۔ اب ان کے صاحبزادگان کس لیے یاد کیے جائیں گے؟ یہ ان کے سننے کی بات ہے۔ ان کے صاحبزادگان جو پوری تندہی اور دلجمی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اپنی اس میراث کو قائم رکھنے میں، وہ اس لیے یاد کیے جائیں گے کہ خواجہ یونس کے بعد ان کی اولادوں نے ان کے چھوڑے ہوئے اثاثے کو سنبھالا کس طرح۔ تو اس وقت ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ ایک بہت بڑا اثاثہ اور ایک بہت بڑا سرمایہ جو انہوں نے چھوڑا ہے، اسے سنبھالے رکھنے کا کام آپ کا ہے، اور یقین جانیے کہ اگر آپ نے اسے خوش اسلوبی کے ساتھ سنبھالے رکھا تو آپ کو بھی اسی طرح یاد کیا جائے گا جس طرح خواجہ محمد یونس کو یاد کیا جا رہا ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ انہیں صمیم قلب سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور ان کے پسماندگان سے اپنی دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔